کہ جو ناجائز ہو. یہ جائز 11 گاڑیاں ملی انہوں نے کبھی امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچا ہے, پھر سارے ہی ڈوبیں گے. اس طرح بجلی اور آٹے کا تقریباً سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اپنا احتجاج جاری رکھیں. اسمبلی کی طرف گھیراؤ بھی ہو سکتا ہے. صدر عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزاق صاحب, مظفر آباد کے اندر یا کشمیر کے اندر زلزلے ہوں یا ہوں طوفان, اس کے علاوہ بھی کوئی بھی معاملہ ہو, علماء اکرام ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں. اس حوالے سے 31 اگست کو جو ہڑتال ہے, اس حوالے سے علماء اکرام کا اب تک کیا کردار؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے ٹی وی نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آج یہاں جو کھڑے ہیں ہم, یہاں مرکزی علماء کونسل آزاد کشمیر کے احباب نے, صدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو ہے ہمیں مدعو کیا, اور 31 اگست کی جو شٹر ڈاؤن کال ہے پہیا جا میں اس کی بھرپور حمایت کی, خیر مشروط. تو مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری ٹیم ہے وہ اعلیٰ و صاف کی مالک ہو, جن کی سوچ ہو, جن کا ویژن ہو. تو الحمدللہ یہ اہل علم لوگ ہیں, یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, انہیں تیار کر کے جو ہے ایک اچھا انسان بناتے ہیں. علماء کا جو مشن ہے وہ یہ سارا پورا کرتے ہیں. اس پہ میں ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سے 2-3 ایشوز جو آج ہمارے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیلم جیلم پروجیکٹ بنا, تو اس کی جو اس وقت معاہدہ ہے اس کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر باڈیز ہیں پینے کا. اس خطے کو صاف پانی انہوں نے مہیا کرنا تھا, جو ایک چیز بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور پورے شہر کا آپ ٹمپریچر دیکھیں کتنا فرق ہے. جو غلاظت ہے وہ ساری دریا کے اندر جا رہی ہے, اور پینے کا پانی صاف میسر نہ ہونے سے آپ کے اکثر لوگ جو ہے گردوں کے مریض ہیں. اب جو حالیہ ماہ میں بجلی کے بلات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, بے جا ٹیکسز ہیں, بے جا اس میں ظلم اور زیادتی ہوئی ہے جو عام آدمی کے بس میں اپروچ میں نہیں ہے. یہ جو 31 کی شٹر ڈاؤن کال ہو رہی ہے, یہ جہاں علماء حق اس میں شامل ہیں, جہاں عام تاجران شامل ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں, اور ہر شخص جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. جس کا آمدن روزی روٹی ذریعہ معاش 10-15 ہزار روپے مہینے کا ہے, تو اس کا بل 10-15 ہزار روپے کا ہوگا تو کس طرح نظام چلائے گا؟ یہ ظلم عظیم ہے. اور جو اشرفیہ ہے ہمارا, وہ اپنے اخراجات, اپنی عیاشیوں کے لیے بیجا ٹیکس. آپ بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں, اس میں سیل ٹیکس ہے. جو بھی چیز آپ کی پاکستان سے آ رہی ہے فیکٹریوں سے سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے. اتنے ٹیکس ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ٹیکس کیا ہے. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی بھرپور جدوجہد کریں گے ہم. اسی طرح آٹا ہے, جو آزاد کشمیر کا آٹا ہے, وہ آٹا مافیا لے کے بیچ رہی ہے, وہ عام آدمی تک جا ہی نہیں رہا. عام آدمی لائنوں میں لگا ہوا ہے, ذلیل و خوار ہو کے وہ ایک تھیلی کے لیے 4-5 گھنٹے جو ہے یوٹیلٹی سٹورز اور جو دکان ہیں شاپ سے راشن ڈیپو ہے وہاں کھڑے رہتے ہیں لوگ. یہ بہت سارے ایشوز ہیں. یہ آپ کا لوار گلی ٹنڈل کا ایشو ہے. اس پورے شہر میں آپ غور کریں, اگر دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک عظیم خوبصورتی اس شہر کو دی ہوئی ہے, مظفر آباد کو, نیلم کو, باغ راولہ کوٹ کو. یہ آزاد کشمیر بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں سیاحت کے اعتبار سے لوگ آتے ہیں, سہولتیں ہی نہیں ہیں, آپ کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. اس پورے کیپیٹل میں آپ کا ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. یہ تو چھوٹے مسائل ہیں, بڑے مسائل بھی موجود ہیں, چھوٹے مسائل بھی موجود ہیں. اور ہر آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے ٹیکس جو ہے وہ عیاشیوں کی نظر ہو رہے ہیں. جب لمبی لمبی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ تو بنا ہی اشرافیہ کے لیے ہے. یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ملک بنا ہی نہیں ہے. مرکزی علماء کونسل آزاد کشمیر کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں حوصلہ دیا, ہماری عزت میں آپ نے اضافہ کیا, ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ آپ رہیں گے. اور میں نے بھی یہ عزم کیا ہے کہ پورے آزاد کشمیر کی جو ہماری تنظیم ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لوگ جدھر جدھر بھی ہوں گے انہیں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. کشمیری عوام نے زمین اور جزاد کی اپنی بہت سی قربانیاں دے کر پاکستان کو روشن کیا, آج وہ آٹے اور بجلی سے محروم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر میں اتنا کہوں گا کہ 3000+ میگا واٹ ہماری آزاد کشمیر میں بن رہی ہے, اور 400 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 400 میگا واٹ ہمیں دے کے تو آگے دیں آپ, ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. آپ نیشنل گریڈ میں دیں, اس کے پیسے لیں, اس خطے کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے آپ اقدامات کریں.
आपको जो है जिम्मेदारियां मिली हैं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछेगा नहीं। आपके लोगों के घरों में भूख थी, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी में और अय्याशियों में मसरूफ़ रहे, तो कल आपसे ये पूछा जाएगा। तो 400 मेगावाट हमारी जी डिमांड है कि हमें दी जाए, और ये हमारी आइडल की बिजली है, इस पर जो बेजा टैक्स है, जिस तरह गिलगित में वापटा नहीं है, यहाँ भी वापटा नहीं होना चाहिए। ये इनका लोकल अदारा जो हो इस सेटअप को चलाए और लोगों को खुशहालियाँ दे और लोगों की दुआएं भी ले और लोगों की सपोर्ट भी ले। वापटा से भी मुतनफ़र हो रहे हैं और बाकी अदारों से भी मुतनफ़र हो रहे हैं। ये अवाम जो है अच्छी अवाम है, इसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो नाजायज़ हो, ये जायज़ बातें करती है, जायज़ डिमांड है इनकी। अच्छा, मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कश्मीर के लीडरों को बुलाया था कि कश्मीर के हवाले से एक माहिदा तय हो रहा था, जो जिस माहिदे में कश्मीर के लोगों को बिजली मुफ्त फराम की जाए, उस हवाले से हमारे लीडर जाके 7 गाड़ियों पे पूरी कश्मीर की कौम को भेज दिया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो देखें, अपने अपने ख्यालात हैं, मैं कभी भी मुतनाज़ा बात नहीं करता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मुशर्रफ साहब की 2-3 चीज़ों से बड़ा मुतफिक था। एक तो जो 2005 का क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ला आया, अगर मुशर्रफ साहब ना आते तो शायद इतनी बड़ी फंडिंग हमें ना मिलती। आज शहर में एक बहुत जो है कैफियत बन गई है। एक ये आबादी थी 50,000 की, तो आज 4 लाख की आबादी है सिटी मुजफ्फराबाद। उस तरह की सहूलतें नहीं हैं। तो मुशर्रफ साहब के हवाले से तो जिस दिन उनकी डेथ हुई मैंने दुआ की थी, और मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक क्लिप मैंने भी देखा है, वो साहब कह रहे हैं और उन्होंने झूठ कहने की तो ज़रूरत नहीं है। तो 11 गाड़ियाँ मिली उनको। बिल्कुल जी, 7 की बात हुई थी, 11 गाड़ियों पे तकरीबन। अच्छा, ये जबरदस्त बात की है आपने, बात लंबी हो रही है। हम हमेशा बिके हैं, और हमने कभी अमेरिका के सामने अपने आप को बेचा है, कभी यूरोप के सामने बेचा है, कभी और ममालिकों के सामने बेचा है, छोटे छोटे मफादात। हम अगर ये सोचते कि देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, कश्ती है, उसके एक कार्नर पे सुराख हो जाता है, तो बाकी साइड वाले कहें जी सुराख तो उसको कोने में हुआ है, वो डूबेंगे, वो नहीं डूबेंगे, फिर सारे ही डूबेंगे। इस तरह ये हमारे हुक्मरान जो हैं, जब ये लोग बाहर निकलेंगे सड़कों पे, तो इनका इन सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर के अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें महंगी हैं। बिजली और आटे का तकरीबन सबसे बड़ा मसला है। इस हवाले से आप 31 अगस्त को जो हड़ताल है, इसके बाद भी अगर हल ना हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही गुजारिश अपने उलमाए इकराम से की है कि हमारे यहाँ जो नेटवर्क और टीमें हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, 5 को हम मीरपुर डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में हड़ताल करने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी हमारा ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहेगा। और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, उस वक्त तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी। उसकी देखें ना, असम्बली की तरफ घेराव भी हो सकता है, सिविल नाफरमानी भी हो सकती है, इस्लामाबाद की तरफ वापटा के जो ऑफिस है उनका घेराव भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बेशुमार दफ़ा इस तरह के इक़दाम किए हैं और रिजल्ट भी मिले हैं हमें। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर इक़दाम के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।